محترم آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ شناخان رسول مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب محمد سہیل صاحب سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں قاری القرہ شمس القرہ زینت القرہ محترم جناب قاری زبیر عباسی صاحب بہاولپور سے تشریف لے آئے ہیں۔ سامعین محترم اب بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں، مختصر وقت کے لیے صرف 10 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا زبیر صاحب چنی ویٹ سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کا نام بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے حضرت مولانا زبیر صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل تو میں سننے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو کچھ کہنے کے لیے بھی کھڑا کر دے گیا، بس اللہ تعالیٰ جو کچھ دل میں ڈالیں گے آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ زمین و آسمانوں میں عقیدت کا سلام آیا، زمین و آسمانوں میں عقیدت کا سلام آیا، زبان پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا۔ نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت میں، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم التکریم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انتہائی مختصر وقت میں ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی کے عنوان سے مختلف پروگرام آئے دن آپ دن رات سنتے رہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک دو باتیں نظریاتی طور پر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلہ جین کی سرزمین ایک نظریاتی سرزمین ہے، اور آپ حضرات کے حوصلے بڑے جوان، اور آپ حضرات خود بھی ماشاءاللہ باوجود سفید داڑھیوں کے بڑے جوان، کیونکہ انسان اگر 100 سال کا بھی ہو جائے دل جوان ہے تو وہ جوان ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری اس مختصر سی گفتگو سے آپ حضرات کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سیرت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بلا تمہید میں آپ حضرات کی توجہ کو اس طرف لے جانا چاہوں گا، میرا پیغمبر، آپ کا پیغمبر، ساری کائنات کا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، یار ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، صلی اللہ۔ ابھی تو گیٹ والا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اندر کچھ ہو رہا ہے۔ صلی اللہ، صلی اللہ۔ جو بھی محفل ہو رہی ہو نا، اس محفل میں ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھنا فرض ہے۔ مسئلہ ہے
پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھنا نماز کی طرح فرض عین ہے، اور جہاں بھی محفل ہو وہاں پر حضور کی ذات پر درود پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی حضور کا نام آئے حضور کے نام نامی ذات گرامی کے ساتھ بار بار درود پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ اور اگر زبان ہلتی رہے تو چاشنی سے بھی خالی نہیں ہے، ثواب سے بھی خالی نہیں ہے۔ بڑی ہی مختصر سی گفتگو، میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں فران کی چوٹی پر پہنچے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق، عرب کا دستور کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو اس وقت فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا، قوم کو بلایا جاتا۔ اس دستور کے مطابق جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تمام قبائل کو علی اختلاف سب کو جمع کیا وہاں پر۔ میرا آپ کا پیغمبر ایک اعلان کرتا ہے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس فران کی چوٹی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا۔ میں یہاں پہ یہ شبہ بھی دور کرتا چلوں، یہ جو وہاں پر عرب جمع تھے، بنو قریش جمع تھے، بنو عدی جمع تھے، بنو تمیم جمع تھے، یہ جو سارے عرب کے لوگ موجود تھے، یہ آنکھوں والے تھے، دو آنکھوں والے تھے۔ ان کی دونوں آنکھیں موجود تھی اور ان کی آنکھوں میں بینائی بھی موجود تھی۔ باوجود اس کے یہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ بھی رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، ہم آپ کو صادق الامین مانتے ہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو دیانتدار مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا پیغمبر کہتا ہے اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر پیغمبر کی بات کو تسلیم بھی کر لیا، پیغمبر کی بات پر لبیک بھی کہہ دیا۔ جب میرے پیغمبر نے کہا اب جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میں جو کہوں وہ سچ ہے تو پھر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات میرے پیغمبر نے کہی تو پھر چاہیے تو یہ تھا آج پھولوں کے ہار گلے میں ڈال دیے جاتے، چاہیے تو یہ تھا آج گلے سے لگا لیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا آج کندھوں پہ اٹھا لیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا آج میرے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا آج آنکھوں میں آنکھیں ملانے والے، سینے سے لگانے والے، ولادت پہ خوشی کرنے والے، لولیاں آزاد کرنے والے آج پیغمبر کو کندھے پہ اٹھا کے لبیک کا نعرہ لگاتے۔ لیکن میں تاریخ کے اوراق میں دیکھتا کچھ اور ہوں کہ ایک ہاتھ زمین پر گیا ہے، وہ ہاتھ کون سا تھا؟ وہ کوئی دشمن نہیں تھا، وہ کوئی دور والا نہیں تھا، وہ رشتہ دار تھا۔ میں جب تاریخ کے اوراق میں دیکھتا ہوں وہ پیغمبر کا سکا چاچا تھا جس نے وہاں سے پتھر اچھالا ہے، پتھر اٹھا کے چہرے پیغمبر پر اچھالا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے چہرے پیغمبر پر پتھر کیوں اچھالا ہے؟ کہتے میں نے ولادت پہ خوشی کی تھی، میں نے اس سے محبت بڑی کی ہے، لیکن آج دیکھتا یہ ہوں کہ ہمارے 313 کو کہتے چھوڑ دو اور ایک پر کہتے ایمان لاؤ۔ کہتا ہے ان 313 کو چھوڑ دو، یہ پانی والوں جن سے ہم پانی لیتے ہیں کہتا ان کو بھی چھوڑ دو، جن سے ہم کھانا لیتے ہیں کہتا ان کو بھی چھوڑ دو، جن سے ہم روٹی لیتے ہیں کہتا انہیں بھی چھوڑ دو، جو ہمیں بچے دیتے ہیں کہتا ان سے بھی چھوڑ دو، صرف ایک کی مان لو۔ میں یہاں ایک نظریاتی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کے لیے بھی خاص ہے۔
عوام کے لیے بھی خاص ہے، ہر ایک اپنے نتیجے کے مطابق اس سے مغز لے لے گا۔ کیا میرے پیغمبر نے جب یہ مایوس کن الفاظ سامنے سے آئے، صرف مایوس کن الفاظ ہی نہیں بلکہ پتھروں کی صورت میں جواب آیا، کیا اللہ کے پیغمبر نے اپنا مشن وہاں چھوڑ دیا؟ بولتے نہیں یار، مشن چھوڑ دیا؟ آزمائشیں جو آئی چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، بلکہ میں تاریخ کے اوراق میں دیکھتا ہوں میرا پیغمبر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ وہ جو فیران کی چوٹی پر پتھر مارنے والے تھے انہیں گھر میں جمع کرتا ہے، دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد ان کی دعوت کرتا ہے، انہیں گوشت کھلاتا ہے، انہیں پانی پلاتا ہے۔ میں دنیا والوں کا دستور دیکھتا ہوں، جس کے گھر میں کوئی چلا جائے، جس کے دسترخوان پہ کوئی چلا جائے اس کا وہ اکرام بھی کرتا ہے، آگے والا دشمن ہو تو اس کی باتیں سہ بھی جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں کچھ اور دیکھتا ہوں، پیغمبر کے دسترخوان پہ آئے ہیں، پیغمبر کے گھر میں آئے ہیں، پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں، پیغمبر کے اپنے بھی ہیں، پیغمبر کے بیگانے بھی ہیں، قریب والے بھی ہیں، دور والے بھی ہیں۔ جب یہاں پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، او بھائی میں مایوس نہیں ہوا، جو میں نے اعلان فیران کی چوٹی پہ کیا تھا وہ اعلان آج کرتا ہوں کہ پھر کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو دسترخوان پہ بیٹھنے والے تھے آج انہیں چاہیے تھا یہ کھڑے ہو جاتے اور یوں کہتے کہ محمد تیرا نمک کھا رہے ہیں، لہذا اب جواب نہیں دیتے، لیکن میں دیکھتا یہ ہوں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں محمد یہ تو نے کیا کر دیا؟ یاد رکھ، کان کھول کر سن لے، ہم تیری دعوت میں ٹکرائیں گے، تیرے پروگرام سے ٹکرائیں گے، تیرے مشن کے آگے آئیں گے، تیرے نصب العین کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے پیغمبر نے پھر اس مشن کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ پھر بھی پیغمبر نے اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ میں آگے چل کے دیکھتا ہوں سارے قریش مکہ جمع ہو کے آتے ہیں، ابو طالب تیرا بھتیجا بڑا بڑھتا جا رہا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، چل ذرا ہماری سفارش کر دے۔ ابو طالب بھی ساتھ چلتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بھتیجے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دے۔ ادھر سے بولا ابو جہل، کہتا ہے بھتیجے میری بات کو سن لے، اگر تجھ پر کسی جادو کا اثر ہے، ہم بلاتے ہیں کسی کو وہ اثر دور کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر تجھے مال و دولت کی ضرورت ہے ہم کسی کو بلاتے ہیں، بلکہ بلاتے نہیں، یہ مکہ کے سردار اپنی مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہے کسی پر ہاتھ رکھ دیں، مکہ والے وہ عورت آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے پیغمبر نے جواب دیا تھا اور میرے مشن میں ٹکرانے والوں، میرے پروگرام میں ٹکرانے والوں، میری دعوت کو روکنے والوں، سن لو، تم آسمان سے سورج کو اتار کر محمد کے دائیں ہاتھ پر رکھ دو، تم آسمان سے چاند کو اتار کر محمد کے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، محمد چاند سورج کو زمین پر دے مارے گا لیکن رب کی توحید کا ڈنکا بجانے سے باز نہیں آئے۔ میں دیکھتا کیا ہوں؟ بات ختم۔ میں دیکھتا کیا ہوں؟ پیغمبر اتنی آزمائشوں کے باوجود جو فرعون کی چوٹی سے چلی 40 سال تو پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اس دعوت میں میرے پیغمبر نے ایک چیز پیش کی تھی۔ اس دعوت میں جو فرعون کی چوٹی سے چلی تھی علماء کے لیے خاص ہے، میں اشارہ دیتا جا رہا ہوں، ایک چیز میرے پیغمبر نے پیش کی تھی جو سب سے پہلے پیش کی، فرمایا یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے یہ جو بچپن سے لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی تک یہ 40 سال کی دن رات کی بہاریں دیکھی ہیں، بتاؤ مجھے کیسے پایا ہے؟ علماء کو اشارہ دے رہا ہوں، پیغمبر نے
खुशी गमी पेश की। मेरे पैगंबर ने सबसे पहले अपनी जिंदगी के हालात पेश किए कि मुझे देखो मैं कितना साफ हूँ, मुझे देखो मैं कितना पाक हूँ, मुझे देखो मेरा किरदार कितना साफ है। ओ मेरा नाम लेने वालों, जिन्हें मैं वारिस बना के दिया हूँ, मेरी जात पे दाग न लगाना, उस तरह बन जाना जिस तरह मैंने फरआन की चोटी पे खड़े होकर यह ऐलान कर दिया था, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ओ मेरा नाम लेने वालों, कल क़यामत तक तुमने मेरा वारिस बन के रहना है और तुमने भी ये ऐलान करते रहना है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। हम पैगंबर के जानशीन है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हम कहेंगे हम पैगंबर के वारिस है, क्योंकि पैगंबर की मिरास माल है नहीं है, मेरे पैगंबर की मिरास जायदाद नहीं है, मेरे पैगंबर की मिरास बागे फिदक नहीं है, मेरे पैगंबर की मिरास खजूरों के बाग नहीं है, क्योंकि मेरे पैगंबर की मिरास इल्म है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि इन इल्म वालों के साथ चलो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपकी पैदाइश पर भी काम आएंगे, आपके लड़कपन में भी काम आएंगे, आपकी जवानी में भी काम आएंगे और कब्र तक आपके साथ काम आएंगे। और एक रिवायत बड़ी अजीब है, बस बात खत्म करूं। क़यामत का दिन होगा, जुमे का दिन होगा, जब सारे फैसले हो चुके होंगे, उस वक्त मेरा पैगंबर वहां मौजूद है, अंबिया सारे मौजूद हैं और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि भाई तुम्हें सब कुछ मिल गया है। ये सारे कहेंगे जी अल्लाह मिल गया, तो अल्लाह कहेंगे नहीं अभी एक चीज बाकी है। ये सारे कहेंगे अल्लाह सारी नेमतें दे दी, अभी कौन सी नेमत बाकी है? कहेंगे जाओ उन उलमा के पास जिनके पीछे जुमा पढ़ते थे, जिनके खुतबे सुना करते थे, जिनकी तकारीर सुना करते थे, आज जाओ उन उलमा के पास, उनसे जाकर पूछ कर आओ आज कौन सी चीज बाकी है जो हमने अल्लाह से ले ली है। ये लोग आपको बताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं आपकी पैदाइश में आपके कान में अजान देने वाला मौलवी, आप थोड़े से बड़े होते हैं, आपकी तरबियत करने वाला मौलवी, आप थोड़े से बड़े होते हैं, आपको कारोबार सिखाने वाला मौलवी, आप थोड़े से और बड़े होते हैं, आपका निकाह पढ़ाने वाला मौलवी, जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, आपके बच्चों को तालीम देने वाला मौलवी, आपको आपके बच्चों की तरबियत करने वाला मौलवी, फिर आप बूढ़े होते हैं, आपकी रूह परवास कर जाती है, आपका जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी, और क़यामत के दिन जन्नत भी मिलेगी तो सवाल होगा मौलवी क्यों? इसलिए कि हम इससे नफरत करते हैं, ये पैदाइश से जन्नत तक हमारे साथ जाएगा। इसलिए अल्लाह हमें हुजूर की इन सीरत के इन पहलुओं पर सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।